اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہم پھر صدیقی کہلاتے ہیں۔ جب ہم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے بچپن کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم عمر فاروق اعظم کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ فاروقی کہلاتے ہیں۔ جب ہم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو سچا پاتے ہیں، جب ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ عثمانی کہلاتے ہیں۔ جب ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم انہیں سچا پاتے ہیں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ حیدری کہلاتے ہیں۔ اور آگے آپ چلیں، جب ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے زبان حیات کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے ہیں، بڑے پیر حضور غوث پاک کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ قادری کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم حضور اعلیٰ حضرت کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو رضوی کہلاتے ہیں۔ ہم مخدوم کی چھوٹا کو سچا پاتے ہیں، جب ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اشرفی کہلاتے ہیں۔ معلوم کیا چلا، پتا کیا چلا، جو راستہ سچوں کا ہے، جو راستہ سیدھا ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ نبیین کا راستہ ہے۔ انہی راستوں کو اپنانا ہوگا، انہی راستوں سے اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے تقوی کی بھی حفاظت ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے